مکرم رفیع رضا قریشی صاحب ہیں جو پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رفیع رضا صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کیسے ہیں؟ جی اپنا سوال پیش کریں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے اس بڑے خوبصورت ایمان افروز چینل سے میں خلیفۃ المسیح کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کی درخواست کرتا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ سیدنا مسیح السلام کے ساتھ مباہلہ ہوا، انجام اعظم میں مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب کا ذکر ہے نام کے لحاظ سے۔ پاکستانی اخبارات بعض وقت یہ خبر لگاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے چیلنج بھی کیا اور دیکھیں وہ پہلے چلے گئے دنیا سے، اور ثناء اللہ امرتسری صاحب تب جو ہے وہ ایک لمبی عمر پا کے فوت ہوئے۔ ہمارے پاس بعض ایسی بھی رپورٹیں ہیں کہ بعض ہمارے غیر احمدی بھی راہ خدا کے پروگرام دیکھتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ حضرت مسیح صاحب کا جو مباہلہ ہوا یا اس کا پس منظر ہے، اگر ہوا ہے تو وہ کیا تھا، اور نہیں ہوا تھا تو اس کی کیا حقیقی بات ہے وہ بتائیے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ۔ میں محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے درخواست کروں گا کہ ثناء اللہ امرتسری کے ساتھ حضرت اقدس مسیح موعود السلام کا کیا مباہلہ تھا، اس کا مختصراً جواب پیش کریں۔ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے ساتھ جو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا مباہلہ ہوا ہے، یہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ایک دو پروگراموں میں یہ ذکر ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی بہرحال ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس دور کے علماء جو آپ کے مخالف تھے اور معاند بن گئے تھے اور دشمنان کی فہرست میں شامل ہو گئے تھے، ان کو آپ نے مباہلہ کا چیلنج دیا، ان میں یہ ثناء اللہ امرتسری صاحب بھی شامل تھے۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو تم جو میری دن رات مخالفت کر رہے ہو، تم میرے سے دشمنی کر رہے ہو، اور جو دلائل میں دے رہا ہوں اس کا مقابلہ دلائل سے نہیں کر رہے ہو، صرف گالیاں بہتان تراشی اس قسم کا، تو میں اپنے مولا سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے وہ میری زندگی میں موت دے، تو تم اس پہ دستخط کر دو۔ ان کے پاس جب یہ پہنچا تو انہوں نے بڑی لمبی چوڑی تحریر لکھی، تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ غالباً یہ گھبرا گئے یا کیا ہوا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ کون سا مباہلے کا طریقہ ہے۔ مباہلہ میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو لمبی زندگی ملتی ہے، سچا پہلے فوت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو مسیلمہ کذاب تھا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زندہ رہا اور وہ جھوٹا تھا۔ اب یہ ان کا مباہلہ کی جو قبولیت کا جو ڈھنگ تھا وہ یہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو ان کے طور طریقے کے مطابق ہی جو وہ کہہ رہے ہیں پیش کر اسی کے مطابق کرنا ہے نا۔ چنانچہ سب دنیا جانتی ہے کہ جھوٹا جو تھا وہ کون تھا، وہ بعد میں زندہ رہا، مسیلمہ کذاب کے مثیل بنے، اور اس بعد میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی ایک بڑی داستان ہے۔ کہ جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ان کی سب کتابوں کو سمندر میں نہیں کسی جلتے تنور میں پھینک دو تاکہ یہ بعد میں اکٹھی نہ ہو سکے، نہ دوبارہ کوئی مورخ ان کے اوپر کلام کر سکے۔ ہوا کیا؟ پارٹیشن کے وقت ان کا اپنا کتب خانہ ویسے ہی جلایا گیا، نوجوان لڑکا مارا گیا، پھر ان کی اور ابو سعید محمد حسین صاحب بٹالوی کی جو دونوں ہی اہل حدیث تھے آپس میں جھگڑا ہو گیا، وہ ان کو کافر کہتے، یہ ان کو کافر کہتے، دونوں ایک ہی فرقے کے تھے، اور دنیا تماشا دیکھتی۔ اور اس زمانے میں اس قدر ان کا وہ گر گیا گراف، بعض اخلاقی الزامات ثناء اللہ امرتسری صاحب پہ لگے، لوگوں نے اپنے رسالوں میں ان کا نام اس طرح کیا، کہتے ہیں یہ ثناء اللہ نہیں ہے، یہ ثناء اللہ ہے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ تاریخ کے اندر اور کتابوں کے اندر اور لٹریچر کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اور بھی ایسی ایسی باتیں لکھیں گے، میں اس وقت وہ باتیں بیان نہیں کر سکتا آپ کے سامنے۔ تو زندہ رہا مسیح موعود علیہ السلام کے بعد، اور ایسی زندگی دیکھنے کی خاطر زندہ رہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو خلافت ثانیہ کے دور میں جو عظیم الشان فتوحات عطا کی کہ قادیان اور پنجاب سے نکل کے خلافت احمدیہ قریباً دنیا کے 2 درجن ممالک کے اندر اس زمانے میں پھیل گئی، دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ، اور بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے جو دانشور اللہ تعالیٰ نے جماعت کو عطا کیے،
اور اس دور میں جو دشمنان احمدیت تھے وہ یہ لکھنے پر مجبور ہوئے کہ بھئی، ان میں مولانا ظفر علی خان، یہ اخبار انقلاب کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے لکھا کہ تم مرزا بشیر الدین کا کیا مقابلہ کر سکتے ہو؟ مرزا بشیر الدین کے پاس قرآن مجید ہے، اور ایک جماعت ہے جو اس کے نام پر، اس کے ایک حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہے۔ تو مباہلے کا تو اللہ تعالیٰ نے جو انجام تھا دکھا دیا کہ کس کو اللہ نے فتح عطا کی، اور جس رنگ میں انہوں نے مباہلہ قبول کیا ویسے ہی ان کی جو ہے ان کے ساتھ ہوا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ۔ ایک اس میں اضافہ کروں گا مختصر سا۔ حضرت مسیح السلام کے وفات کے بعد خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مسیح السلام کی یاد میں جامعہ احمدیہ یا مدرسہ احمدیہ کا قیام کیا اعلان فرمایا۔ اس وقت ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں یہ اعلان پڑھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، یہ مدرسہ ضرور بنایا جائے، لیکن یہ مدرسہ ہم ہی کو ملے گا اور یہ تو نسیہ منسیہ ہو جائیں گے۔ آج جب کہ یہ ایم ٹی اے کا پروگرام ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کے فضل سے وہ مدرسہ بنا، وہ جامعہ بنا، آج بھی قائم ہے، سینکڑوں مبلغین وہاں سے فارغ التحصیل ہو کے دنیا کے اکناف میں پہنچے۔ اسی مدرسہ کی مطابقت میں اللہ کے فضل سے بہت سے مدارس جامعات ملکوں میں بنے۔ اس کے مقائل امرتسر جا کے دیکھ لیں، ثناء اللہ امرتسری کا جہاں گھر تھا خاک بن گیا، کھنڈرات بن گئے، کوئی جاننے والا نہیں، جہاں کھڑے ہو کے وہ تقریریں دیکھتے تھے، کرتے تھے، ختم ہو گئیں وہ جگہیں۔ لیکن حضرت مسیح انسان کا قادیان آج بھی آباد ہے، وہ جامعہ بھی آباد ہے، اور مباہلہ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ جزاکم اللہ تعالیٰ۔